توحید کس میں بنائی جاتی ہے چوتھی؟ اصل میں سوال یہ ہے کہ توحید الحاکمیہ یعنی حاکمیت الہیہ، حکومت الہیہ کے لیے توحید، حکومت الہیہ کے باب میں توحید، تو توحید حاکمیت کا کیا حکم ہے؟ کہ بعض لوگ توحید کی اقسام بیان کرتے وقت کہتے ہیں کہ توحید کی 4 قسمیں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے اس طرح سے، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات، یہ 3 قسمیں تو معروف ہیں، اور چوتھی توحید حاکمیت. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ زمانے حاضر کی ایجاد ہے. توحید حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بھی، اس میں بھی توحید کا تصور رکھا جائے اور پورا معنی مفہوم اس کو دیا جائے کہ گویا تو حاکم صرف اللہ ہے، حاکم صرف اللہ ہے یہ معنی، اور حاکم کسی غیر کو ماننا یہ شرک ہے. ٹھیک، اب یہ لفظ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے اندر بڑے ہی تامات ہیں، وہ تامہ کبرا گزرا نا، تامات ہیں اس کے اندر. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ توحید کی قسم آئی کہاں سے؟ یہ توحید کی قسم یا یہ نام اصل میں جماعت اسلامی اور اخوان مسلمین کی طرف سے آیا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت، اپنی فکر کی بنیاد ہی اصل میں سیاست پر اور حاکمیت پر رکھی ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی نصوص آئے ہیں، ہر جگہ ہر لفظ کو الہ کا معنی کیا ہے اس معنی کو گھما کر کے لا کر کے انہوں نے حاکمیت پر لا کر پیش کر دیا. رب کا معنی کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے، اس کی پوری تفسیر کرتے 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 لاسٹ پہ گھما کے لا کے حاکم پہ لا کے چھوڑ دیا. اور انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبیوں میں نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کیا دعوت دی، ان کا مقصد کیا تھا، اس کو بھی لا کر گھما کے کہاں پہنچا دیا کہ بھئی نوح علیہ السلام کی دعوت کا اصل مقصد تھا اسلامی حکومت قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو منوانا. تو اب نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء سابقین آئے سب کا تو خلاصہ دعوت انبیاء مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قرار دیا کہ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور مقصد اور ہدف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ہی قائم کرنا اور اللہ کے دین کا بول بالا کر کے اس کو نافذ کرنا. یہ اب دیکھیے حقیقت میں یہ والی بات قرآن کریم کی تحریف ہے، انبیاء پر ایک الزام ہے، ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کی غلط ترجمانی ہے. اب یہ وہی بات ہے کہ یہ اگر یہ ایک ان کا اشتباہ ہے، ذہنی طور پر ان کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے، ان کی اپنی ذاتی سوچ ہے، تو بہرکیف اس کو ان کی غلطی کہا جائے گا، ورنہ کسی بھی شخص سے جوڑے بغیر بذات خود یہ ایک تحریف ہے جو غلط ہے. پورے قرآن میں پورے میسج کو پورے اس کو غلط طریقے سے تفسیر کرنا. تو یہ توحید حاکمیت جو لائی گئی ہے وہ اصل میں اخوان المسلمین کی طرف سے آئی ہے اور جماعت اسلامی کی طرف سے آئی ہے، ورنہ یہ توحید حاکمیت پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس معنی میں نیا لفظ ہے، بدعت ہے کہ پہلے سے سابقین میں علماء نے اس بات کو کہا نہیں. چلیے اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ نہیں کہا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک مطلب شرعی ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تطبیق ہو عملی طور پہ، یہ مطلوب ہے شریعت کا، لیکن یہ اساس اور بنیاد اور مقصد نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب توحید حاکمیت کے پیچھے انہوں نے یہ معنی دے دیا کہ اگر جہاں پر توحید نہیں، جہاں پر حاکمیت نہیں وہاں پہ گویا توحید نہیں، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نہیں وہاں اللہ کی توحید مکمل نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو عملی طور پر حاکم نہ جانے، عملاً مطلب گویا اپنی زندگی میں، اور وہ ایک فرد کی بات نہیں ہے، وہ اصل پوری جماعت کی بات ہے،
سمجھے کہ نہیں؟ گویا جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے کو حاکم نہ مانا جا رہا ہو اور وہاں اسلام نافذ نہ ہو تو جتنے بھی لوگ وہاں ہیں وہ سب کے سب مشرک ہیں. توحید میں شرک ہوتا ہے تو کافر ہے. اسی کا نام ہے کہ تکفیر کی مولانا مودودی نے یہی تکفیر ہے. بلکہ انہوں نے ہندوستان والوں کو، جب اس زمانے میں ہندوستان تھا، جب یہ سب باتیں آئیں اس وقت تقسیم بھی نہیں ہوئی تھی، تو ہندوستان والوں کو چلیے نئے بنے ہوئے ٹکڑے کو سب کو ملا کر کے بر صغیر کے مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ یہ اب دو میں سے ایک آپشن ہے ان کے پاس، یا تو اللہ تعالیٰ کو حاکم تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تطبیق اور اس کو امپلیمنٹ کریں، تو یہ تو پھر وہ موحد بھی ہوں گے، دین صحیح یہی مطلوب ہے، اور تب تو ٹھیک ہے، یا پھر یہود و نصارہ کی طرح سے اس کو رد کر دیں. یعنی رد کرنے کے لیے سیدھے کہتے تھے کہ رد کر دے، بولے یہود و نصارہ داخل کر دیا اس میں. تو اب وہ بھی بات غلط تھی. حالانکہ گویا دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں تب تو آپ مومن ہیں، اور نہیں کرتے تو یہود و نصارہ کی طرح آپ کا حشر ہوگا، آپ انہی کی طرح ہیں، یہ کہا گیا. لیکن ان جملوں سے ہمارے ہندوستان کے عجمی لوگ، جاہل لوگ، ان کے اپنے عوام، ان کے مخاطب لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مولانا، نہیں سمجھ پائے. مگر جب یہ باتیں ٹرانسلیٹ ہو کر کے عربی میں ترجمہ ہو کر کے عرب ملکوں میں پہنچی، وہ سمجھ گئے. کیونکہ عرب ذہنیت دین اسلام کو سمجھنے میں بہت شارپ ہوتی ہے. ہمارے ہاں دین کو سمجھنے میں بہرکیف وہ والی باریکی نہیں ہے جو عربوں میں ہے. اور شاید یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو عربوں میں بھیجا. حالانکہ وہ قوم اس وقت بھی بہت متخلف اور پسماندہ تھی، اور آج بھی دیکھیں تو دنیا کے ملکوں کے مقابلے میں ٹیکنالوجی میں، علم میں عرب لوگ بہت، مطلب کیا ہے، ان کا کوئی خاص شمار نہیں ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عربوں میں جب یہ بات پہنچی، سید قطب نے جب ان کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، مولانا مودودی کے اس پیغام کو، ان باتوں کو، اور بھی اس کے ساتھ دیگر باتوں کو، تو عربوں نے سمجھ لیا کہ بھئی بات سیدھی سیدھی ہے، دو ٹوک ہے، یا تو مسلمان ہو یا کہ. تو سید قطب نے بھی یہی بتا دیا، یہی سب بیان کیا کہ یہ سب جو ہیں ساری انسانیت، سارے مسلمان، سارے کے سارے لوگ اس وقت مرتد ہو چکے ہیں. اور جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، معابد جاہلیت میں، جاہلیت کے بت خانے، مسجدوں کیا کہا، زمانے جاہلیت کے بت خانے ہیں یہ. تو کہا کہ یہ جو لوگ اذان دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور سمجھ لیا، یہ سب ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب دین سے دور ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں. تو مطلب کہنے کا یہ کہ ایک تو اس کے نتیجے توحید حاکمیت کا مفہوم اور لفظ بولنے کی وجہ سے انہوں نے یہ معنی نکل کے آیا کہ اگر کوئی حاکمیت کو عملاً نہ کہے، نہ تسلیم نہ کرے، عمل نہ کرے اس پر، اور نافذ نہ کرے اسلامی حکومت کو، تو پھر وہ موحد نہیں ہے. اور پھر اس کا غلط معنی یہ نکل کے آیا کہ جو انسان کسی غیر اسلامی حکومت سے کے درمیان رہے تو چاہے کچھ نہ کر سکتا ہو، وہ بھی پھر مشرک ہوگا، کیونکہ غیر اللہ کی حکومت سے وہ راضی ہے اور اس کی اطاعت کرتا. اطاعت کو بھی انہوں نے عبادت قرار دیا، بالکل دوسری ان عبادت کی طرح جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے، سجدے کی طرح اور نذر کی طرح اور بہت ساری جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کی طرح سے اطاعت کو بھی انہوں نے ہم معنی مترادف کہا کہ عبادت ہے، اطاعت ہے، یہ سب مترادف ہیں. تو غیر اللہ کی اطاعت کرنا شرک ہے. تو اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ عوام کو، لوگوں کو ذہنوں میں یہ کھلبلی مچنا شروع ہوئی کہ اگر ہم غیر اللہ کی غیر اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہیں، اسلامی نظام کے تحت نہیں رہتے، غیر اسلامی نظام میں رہتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، تو بھی ہم بھی مشرک برابر کے ہیں. تو اس سے بغاوت کا ذہن پیدا ہوا، خروج. اور جو لوگ اس غیر اسلامی نظام کو قائم کر رہے ہیں ان کی تکفیر لازم آئی. دونوں چیزیں خوارج والی آٹومیٹک اس توحید حاکمیت کے ذریعے نکل کے آ گئی. اور اس کا مختصر رد یہ ہے کہ پہلی چیز ہے کہ حاکم ہونا، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم دو طرح کا ہے، پہلے جان لیجئے.
ایک اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت کہ وہ حاکم ہے، اور اس صفت کو ماننا توحید اسماء و صفات کے درمیان داخل ہے. ٹھیک، تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم مانے. حاکم مانے فیصلہ کرنے والا، اور اس کے فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کائناتی فیصلہ، ایک شرعی فیصلہ. تو کائناتی فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو تو کوئی انسان امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہے. کوئی چاہے یا نہ چاہے، مگر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے. تو یہ حاکمیت کونی انداز کائناتی حاکمیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تو کسی کے نافذ کرنے سے نہیں ہوگی، وہ اللہ نے خود ہی نافذ کر رکھی ہے. ٹھیک، تو اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننا اسماء و صفات داخل ہے، لہٰذا یہ تحصیل حاصل ہے، نئی توحید بنانا، نئی ایک قسم لانا یہ ضرورت نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا ایک کائناتی اعتبار سے ہے، اس کا کوئی منکر کافر ہوگا جو بھی منکر انکار کرے گا، اور مسلمان اس کا انکار کرتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مانتا ہے، وہ اللہ کی تمام خوبیوں کو مانتا ہے، اور ہر چیز جو کائنات میں ہو رہی ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے. اب ایک حکم ہوتا ہے شرعی، اللہ تعالیٰ کا شرعی حکم، شرعی فیصلہ جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اور سنت نبوی میں وہ آیا، طریقہ آیا. تو اب کتاب و سنت کی شکل میں جو شریعت آئی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم شرعی ہے. تو حکم شرعی اس کو اتنا تو ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے بطور حاکم کہ اللہ تعالیٰ ہی شریعت کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی وحی سے ہی دیتے ہیں. تو گویا اصل حاکم تو اللہ ہے، لیکن اللہ کے رسول واسطہ ذریعہ ہیں. تو یہ شریعت کا حکم بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے، حق ہے. تو شارع اللہ تعالیٰ ہے، یہ اعتقاد ہر مسلمان کا ہے. اب اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو، حکم شرعی کو نافذ کرنے کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنا بلا شبہ یہ مطلوب ہے شرعاً، لیکن اگر نافذ نہ ہو تو کیا بندہ مسلمان نہیں رہے گا؟ سوال یہ ہے. تو قرآن، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رہے گا مسلمان، کافر ہو جائے گا. تو مولانا مودودی نے پورا، ہم نے بتا دیا آپ کو پورا سیاق. تو کہتے ہیں کہ اب دلیل لیتے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ نہ کرے اور اس کو نافذ نہ کرے تو وہ کافر ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت سیدھے پڑھیں گے آپ تو آپ کو جو ہے کافر کا میننگ سمجھ میں آ رہا ہے، اور کافر سے مطلب ہوتا ہے جو اسلام سے نکل جائے. لیکن اب ہم جب سلف سے پوچھتے ہیں تو ہمارے سامنے مفسر قرآن، ترجمان قرآن اور حبر امت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں کفر اکبر مراد ہی نہیں ہے، کفر دون کفر، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر تو ہے مگر کفر دون کفر، یہ والا کفر کفر اکبر سے چھوٹا ہے. تو ابتدائی فیصلہ کیا نکل کے آیا؟ ایسے انسان کے حق میں جو اسلامی شریعت سے قانون کو نافذ نہ کرے کہ وہ کفر میں تو ہے لیکن کفر اصغر میں ہے، اور کفر اصغر سے انسان اسلام سے باہر نہیں ہوتا. رہی بات یہ مولانا مودودی کی کہ اطاعت اور عبادت مترادف ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت خطرناک بات ہے، ڈاکٹر اسرار وغیرہ سب اس کو بیان کرتے ہیں کہ اطاعت غیر اللہ کی کرنا شرک ہے، ویسے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، یہ بات کہتے ہیں. یہ بات غلط ہے، یہ ایک شبہ ہے اور خلط ملط کرنے والی بات ہے، خلط مباحث ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی اطاعت کا حکم تو دیا ہے، عبادت کا حکم نہیں دیا ہے. عبادت غیر اللہ کی کبھی بھی کرنا جائز نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ہمارا رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اور اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اطاعت اللہ کی کرنے کے بعد رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا،
اور उल अम्र की इताअत का भी हुक्म दिया। क्या आप इसी के तरीके पर अगर इबादत और इताअत दोनों मुतरादिफ और सिनोनिम हैं, एक दूसरे के बिल्कुल हम माना बराबर हैं, तो क्या आप मौलाना मौदूदी हो, डॉक्टर इसरार हो, जमात इस्लामी, क्या ये कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान के अलावा ऐसे कह सकते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उअबुदुल्लाह वअबुदुर रसूल वअबुदु उलिल अम्रि मिनकुम, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह की इबादत करो, रसूल की इबादत करो और उलिल अम्र की इबादत करो, कह सकते हैं आप? इताअत पे तो कह दिया अल्लाह ताला ने। अगर आपके बकौल शरीयत इस्लामिया में इबादत और इताअत मुतरादिफ हैं, एक माने में बराबर हैं, और आपके कहने के मुताबिक जिस तरह आप तो खुद कहते हैं कि जिस तरह गैरुल्लाह की इबादत नहीं होगी वैसी गैरुल्लाह की इताअत नहीं होगी, तो यहां तो गैरुल्लाह की इताअत की बात कह दी ना अल्लाह ताला ने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अलैकुम बिस्समअ व ताअह, अमीर की इताअत करो। अमीर की इताअत करने का हुक्म तो दिया गया। लिहाजा ये एक मुगालता है और गलत है, और तौहीद हाकिमियत का लफ्ज ये बिदअत है अपने आप में। और अगर बिदअत ना कह के आप ऐसे कहें कि मतलब अगर थोड़ा सा नरमी इख्तियार करें तो आप कहेंगे कि ये तहसील हासिल है। तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात। ये तीनों किस्में गरचे कुरान में या हदीस में इस तरह से तकसीम के साथ नहीं आई हैं, लेकिन किताब और सुन्नत के नुसूस में और तमाम टेक्स्ट जो अल्फाज आए हैं कुरान के और हदीस के, उनका खुलासा यही है। सलफ ने पुराने जमाने से यही इन्हीं अक़साम का जिक्र किया है और अपनी किताबों में इसको बाकायदा किताब और सुन्नत के नुसूस से इस्तिक़रा की दलील के साथ, इस्तिक़रा के साथ इसको पेश किया है। ये तीनों किस्में तौहीद की हैं और इन्हीं के अंदर ये तौहीद हाकिमियत जो है तौहीद रुबूबियत के अंदर भी आती है और अस्मा व सिफात में आती है। लिहाजा इसकी अलग से जरूरत नहीं है।